کسی سے بھی سیرت دا مطالعہ کرنا ہوئے، کسی سے بھی سیرت کو اپنانا ہوئے، اُہدے واسطے ایک اصول ذہن اندر بٹھا لو کہ تین چیزاں کسی کی سیرت کو صحیح طریقے نال سمجھن تے اور اُہدے تے عمل کرنے واسطے ایک ہے مقام، دوسرا ہے احترام اور تیسرا ہے پیغام۔ اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں کا پیغام منیا جائے۔ میں اپنے والدین کا احترام کرنا اس وجہ تو میں انہوں کا آخیا بھی ماننا، جڑا بندہ اپنے والدین کا اپنے بڑیاں کا کہنا نہیں مانتا، حقیقت اندر انہوں کا وہ احترام بھی نہیں کرتا۔ العالمین فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کا ادب ہے کہ جتنے میرے محبوب کا قول آ جائے، جتنے میرے محبوب کی بات آ جائے، جتنے عمل سنت آ جائے، پتہ چل جائے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور پتہ چل جائے قرآن کی آیت ہے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اس کو آگے نہیں بڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، کبریائیاں، بڑائیاں، عظمتاں اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات واسطے نے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ ہستی تے میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگ بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے سانو اول وقت اندر اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، ربیع الاول کا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا شہادت ہوئی۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اس کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ سیرت النبی دے موضوع کے حوالے دے نال چند گزارشات تواڈے سامنے پیش کراں گا۔ اللہ رب العالمین انہوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، کسی سے بھی سیرت دا مطالعہ کرنا ہوئے، کسی سے بھی سیرت کو اپنانا ہوئے، اُہدے واسطے ایک اصول ذہن اندر بٹھا لو کہ تین چیزاں کسی کی سیرت کو صحیح طریقے نال سمجھن تے اور اُہدے تے عمل کرنے واسطے ایک ہے مقام، دوسرا ہے احترام اور تیسرا ہے پیغام۔ سیرت النبی کے حوالے دے نال تین چیزاں، یعنی پہلی چیز مقام مصطفیٰ، دوسری چیز احترام مصطفیٰ اور تیسری چیز پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر سانو کسی سے مقام کا ہی نہیں پتا ہوئے گا اسی احترام کی بھی کرا، اور جب اسی احترام ہی نہیں کریں گے اسی پیغام کی بھی مننا۔ میں اپنے بڑیاں دا، میں اپنے والدین دا، میں اپنے استاداں دا احترام کرنا، کیونکہ انہوں نے مقام کا پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کا مقام کی رکھے ہے، میرے استاذہ کا مقام کی ہے، صحیح احادیث تو ثابت ہے، مینوں انہوں نے مقام کا پتہ ہے، اس وجہ تو میں انہوں کا احترام کرنا، اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں کا پیغام
کرتا اے اصول ذہن اندر بٹھا لو کہ پہلی چیز ہے مقام مصطفیٰ، دوسری چیز ہے احترام مصطفیٰ، اور تیسری چیز ہے پیغام مصطفیٰ۔ کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام اگر سب پتہ چل جائے گا، اسی انہاں دا حقیقی معنی اندر احترام بھی کریں گے، اور اگر انہاں دا احترام کریں گے، احترام دا تقاضا یہ ہے کہ انہاں دا پیغام بھی منیا جائے، نبی علیہ السلام دے فرامین تے عمل بھی کیتا جائے۔ حضرات محترم کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر میں مقام بیان کرنا چاہاں تو شاید کہ میرے کو وقت کم ہے، اے جمعے کا وقت ختم ہو جائے اور کئی جمعے ملو اے خطبہ جمعہ پڑھانے گزر جان مقام مصطفیٰ تے شاید کہ ختم نہ ہوئے، میرے اندر اتنی شخص نہیں کہ میں بیان کرنا۔ حضرت محترم مقام یہ ہے کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجے دنیا تے آئے نہیں، آپ دے چرچے پہلے ہو رہے۔ نبی علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ آپ اجے دنیا تے آئے نہیں، آپ دی آمد تو پہلے آپ دے چرچے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر نبی علیہ السلام دے مقام دے حوالے نال غور کرنا، اللہ رب العالمین نے دو میٹنگاں رکھیاں، ایک دے اندر پوری انسانیت کو جمع کیتا، اور اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ لیا کہ دسو نا کہ تہاڈی عبادت دے لائق ہونے تسی کیڑی عبادت کرو گے؟ پورے لوگوں نے پورے انساناں نے آکھیا کہ اسی اللہ رب العالمین اے اسی تیری عبادت کریں گے، اور دوسرا وعدہ اللہ رب العالمین نے پھر پوری انسانیت کو نہیں لیا، پھر اللہ رب العالمین نے انساناں وچوں جڑے خاص لوگ نے خاص اللہ رب العالمین نے جڑے کائنات دے خاص شخصیات نے انہاں نو جمع فرمایا، یعنی انبیاء دی جماعت کو جمع فرمایا، اور ان سے اللہ رب العالمین نے پھر وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العالمین نے انبیاء دی جماعت دے کولوں وعدہ لیا، اے میری انبیاء دی جماعت تہاڈی نبوت دا سلسلہ جاری ہو ساری ہوئے، میں تانوں نبوت دے دیاں، رسالت دے دیاں، تاری نبوت دا سلسلہ جاری ہو ساری ہو۔ اس تو بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا ایک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا، انہاں دے آن تو بعد پھر تہاڈی نبوت ختم ہو جائے گی، تہاڈی نبوت دا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تسی اپنی نبوت دا سلسلہ ختم کر کے تسی اودی پیروی کرنی ہے، تسی اودی اطاعت کرنی ہے، تسی اودی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین وعدہ لے رہے ہیں انبیاء دی جماعت کرو، جنہیں جنہیں نبی بننا ہے اللہ رب العالمین نے سارے نو جمع فرما لیا۔ غور کرنا ختم نبوت دے حوالے نال اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں نو جمع فرمایا، کائنات دے اندر قیامت تک جس نبی نے آنا سی اللہ نے سارے نو جمع فرما لیا، یعنی انہاں شخصیات تو بعد پھر کسی اور نے آنا نہیں، جن نے نبی بننا سی اللہ نے سارے کو جمع کر لیا، پھر وعدہ لے لیا کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا، اجے نبی دنیا تے آیا نہیں، چرچے پہلے ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم تورات اندر میرے محبوب کا تذکرہ، زبور اندر میرے محبوب کا تذکرہ، انجیل اندر میرے محبوب کا تذکرہ، نبی علیہ السلام کی آمد تو پہلے تذکرے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک مکہ مکرمہ بنایا، اللہ رب العالمین کا گھر بیت اللہ بنایا، تے دعا کی تھی اس موقع تے بھی اللہ رب العالمین نے کہا اللہ اے گھر تے تیرا بن رہا ہے، اس گھر کو آباد کرنے والے نے بھیج دے۔ تذکرہ کیدا ہو رہا ہے
میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تذکرہ ہو رہا ہے، مقام میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر دا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات دا امام بنا چھڈیا ہے، امام الانبیاء میرے محبوب علیہ السلام، اور ایک نہ میرے محبوب دا مقام کی ہے، میرے محبوب دی شان کی ہے، میرے محبوب دے نال جس چیز دی نسبت ہو جائے وہ چیز عام نہیں رہندی، وہ چیز خاص ہویا کرتی ہے۔ حضرت محترم جدا تعلق نبی علیہ السلام دے نال ہو جائے وہ پھر عام نہیں، وہ خاص ہو جایا کرتے ہیں۔ میں گل کر رہا ہوں پسینے دی، وہ پسینہ جڑا تیرے میرے چہرے تے آوے بدبو تے سمیل دا باعث بندا ہے، وہ پسینہ جدوں کائنات دے امام دے بدن تے آوے، کائنات دے امام دے چہرے تے آوے، وہ پسینہ بابرکت ہو جاتا ہے، اس پسینے دی شان ود جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس پسینے نو بھی عظمت والا بنا دیتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے صحابی نے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام لب لیا کرتے سن، تلاش کر لیا کرتے سن۔ کسی پوچھن والے نے پوچھا، اے عبداللہ اللہ نے تینوں آنکھاں کوئی نہیں دتیاں، تینوں نظر سے آندا کوئی نہیں، لیکن تو مدینے دی گلیاں اندر تو اپنے محبوب نو کس طرح لب لینا وے؟ تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب سنیا جے، فرمایا مینوں لبن دی لوڑ کوئی نہیں، اے پوچھن والے میں کیویں لبنا، مینوں لبن دی لوڑ کوئی نہیں، میرے محبوب دے پسینے دی خوشبو اتنی زیادہ وے جس گلی چ لگ جاندے نے، مینوں گلیاں دس دیندیاں نے کہ نبی علیہ السلام کدھر جا رہے نے۔ آپ دا پسینہ، آپ دی نسبت پسینے والا میرے بھائی، پسینے دی نسبت کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین اس پسینے دا مقام شان عظمت بڑھا دیتی ہے۔ حضرت محترم نے لب لیا کرتے، تلاش کر لیا کرتے، کیونکہ پسینے دی خوشبو اتنی زیادہ ہے۔ علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، ود کسوریوں پسینہ میرے پیر دا، ود کسوریوں پسینہ میرے پیر دا، جیڑی گلی گیا او گلی میں آ گیا، جیڑی گلی گیا او گلی میں آ گیا، جگندا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ میرے بھائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا زیادہ ہے۔ حضرت محترم اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے اے آسمان تو آئے نا، آ کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے حتیم دے تشریف فرمانے، مکے دے نال حتیم دی جگہ اوتھے تشریف فرمانے، بیت اللہ دے قریب اے نفل پہ پڑھ دے نے، اتنوں فرشتے آئے، آ کر کے آئے لگے، آہو آہو کیا ہے وہی ہستی ہے، کیا ہے وہی ہستی ہے جدی طرف ساموں پہ دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بائیں جناب آکے آپس اندر گفتگو کرن لگ پے، کیا ہے وہی ہستی ہے جدی طرف ساموں بھیجا گیا ہے؟ تے آکر لگے ہاں زمین و آسمان کے درمیان جڑا فرشتہ ہے انہیں آکے ہاں جی اے وہی ہستی ہے کائنات دا امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساموں بھیجا کس وجہ تو گیا ہے؟ اے فرشتے آپس اندر گفتگو کر رہے ہیں، وہ جڑا زمین و آسمان کے درمیان فرشتہ ہے آکر لگے سانوں کس وجہ سے بھیجا گیا ہے؟ کہ آپس اندر آکر لگے سانوں اس شخص کا وزن کرنے واسطے بھیجا گیا ہے، انہاں دے مقام دا وزن کتنا ہے، اس وزن دا اسی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ نے انہاں کو کتنا مقام دیتا ہے، ادا اسی وزن کرنے واسطے آئے ہیں۔ اینج ترازو رکھ لیا، ترازو دے کے پلڑے دے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام رکھیا گیا، اور دوسری طرف حضرت محترم 10 بندیاں نو رکھیا گیا، لیکن مقام دا وزن نہ ہو سکیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پلڑا زمین دے نال لگا ہے اور دوسرا پلڑا ہے جو اٹھ گیا ہوئے انہاں کیا ہو سکتا ہے بندے کام نے اسی ہور بندے شامل کر لیں گیا 50 بندیاں نو شامل کیتا گیا لیکن وزن دا مقابلہ نہ ہو سکیا اینے کرتے کرانے 100 بندیاں نو بٹھایا گیا وزن دا مقابلہ نہ ہو سکیا وہ جڑا زمین و آسمان کے درمیان فرشتہ وے آکھن لگا نہ کرو وزن نہ کرو انہاں دا مقام اتنا زیادہ وے کہ ایک طرف انہاں نو بٹھا دیتا جائے دوسری طرف پوری کائنات دی چیزاں نو پوری کائنات دی انسانیت کو لیا کے رکھ دیتا جائے وزن دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اے میرے محبوب دا مقام اے میرے محبوب علیہ السلام کی شان ہے حضرات محترم اللہ رب العالمین نے مقام اتنا زیادہ دیتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اسی سانو پورے عالمین واسطے محبوب نبی نے رحمت بنا کے بھیجا ہے اللہ رب العالمین نے حضرات محترم مقام کی اگر گل کی جائے خطبہ جمعہ کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور دوسری گل مقام اگر پتہ چل جائے کسی علاقے بندہ کا احترام کرتا ہے کہ اللہ نے اتنا زیادہ مقام دیتا ہے پھر یہ احترام بھی تو کوئی ہوئے گا یہ ادب بھی تو کوئی ہوئے گا حضرات محترم اللہ رب العالمین نے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آداب بھی سکھلایا میرے محبوب کے سامنے کس طرح آنا ہے میرے محبوب کے نال گفتگو کس طرح کرنی ہے میرے محبوب کی مجلس اندر کس طرح بیٹھنا ہے یہ سارے آداب اللہ رب العالمین نے سمجھائے نے حضرات محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی مجلس اندر تشریف فرما رہے ہیں بیٹھے نے اور ایک قافلہ آیا ہے انہوں نے آ کر کے آگیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جی ساڑھے اندر کوئی امیر مقرر کر دیتا جائے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا جی انہوں اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ نے امیر مقرر کر دیتا جائے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا جی طارق بن حابس رضی اللہ تعالیٰ نے امیر مقرر کر دیتا جائے یعنی دونوں نے علیحدہ آکیا انہوں نے علیحدہ رائے دی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رائے علیحدہ دی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر تو میری ہمیشہ مخالفت کرتا ہے آپس اندر تھوڑا جب تکرار ہویا آواز تھوڑی جی بلند ہو گئی نبی علیہ السلام نے تشریف فرمانے آپ کی موجودگی اندر ایک آواز تھوڑی جی بلند ہوئی ہے اللہ رب العالمین کو پسند نہ آیا اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیتا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں جدوں تسی اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اندر بیٹھے ہو آپ کی آواز تو زیادہ کسی کی آواز بلند نہ ہوئے اللہ رب العالمین کو پسند نہ آیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو بعد اتنا آہستہ بولن لگ پے اتنا آہستہ بولن لگ پے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار پوچھنا پیندا سی اے عمر کی کہہ رہے ہیں عمر ذرا دوبارہ بولنا کی کہہ رہے ہیں اے ادب سکھایا جا رہا ہے حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیویں دا ادب کریا کرتے سن کیویں محبت کریا کرتے سن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قدرتی طور پہ انہاں کی آواز اونچی سی یعنی گفتگو کرتے آہستہ بھی گفتگو کرتے تے آواز بلند ہو جایا کرتی
دی جدوں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج گھر دے اندر ہی اپنے آپ کو انہوں نے قید کر لیا. نبی علیہ السلام کی مجلس اندر نہ جایا کرتے تے نبی علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابہ میرا فلاں صحابی نہیں آیا وہ کیوں نہیں آتا میری مجلس کے اندر؟ تے دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا آقا جی انہیں وہ کہتا ہے کہ میری آواز بلند ہے، میری قدرتی طور دی آواز بلند ہے، میں چاہتا ہے میری گفتگو دی وجہ تو کتے میں بے ادبی نہ کر گزر. اللہ رب العالمین ادب سکھلا رہے ہیں تے کتے میں بول رہا ہوں تے میری آواز بلند نہ ہو جائے. میری آواز کیونکہ قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے کہ اپنے محبوب کو آگے اونچی زیادہ نہیں بولنا، لہٰذا میری قدرتی طور پہ آواز بلند ہے. نبی علیہ السلام نے بھیجا جا خود خود کو جا پوچھ کیا مسئلہ کی ہے. صحابی کیا انہوں نے کول پوچھن واسطے انہوں نے وہ گل دہرائی ہے کہ جی میری آواز قدرتی طور پہ بلند ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں بولا تے نبی علیہ السلام سے گستاخی ہو جائے. نبی علیہ السلام کا میں احترام کرنا ہوں، میں ادب کرنا ہوں، لہذا میں نبی علیہ السلام کی ہر گل منا گا لیکن آپ کی مجلس اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ کتے بے ادبی نہ ہو جائے. ایسے کردار حضرات صحابہ دا ایسے محبت کریا کرتے حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑا ادب کریا کرتے، بڑی محبت کریا کرتے. اب ایک نا اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے آیت بھی سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب دا ادب ہے کہ جتنے میرے محبوب دا قول آ جائے، جتنے میرے محبوب دی بات آ جائے، جتنے عمل سنت آ جائے، پتہ چل جائے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے اور پتہ چل جائے قرآن دی آیت ہے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اس کو آگے نہیں بڑھنا. ایک بندہ سمجھے نا انہوں آگ دینے بدعت یعنی بندہ کبھی کام نیکی کا ہے میں ذرا کر لینا. مثال اثر دیاں یا فجر دیاں 2 رکعتاں فجر دیاں جماعت 2 رکعتاں نے 15 کلو کی 3 پڑھنے کا اجر زیادہ ہوئے گا. لیکن اللہ رب العالمین کی بات کی مخالفت، اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت ہو جائے گی، نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت ہو جائے گی. اس وجہ تو عمل بدعت والا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ادب میرے محبوب دا کہ آپ کی بات کے مقابلے اندر کسی امام کا قول نہ پیش کیا جائے، آپ کی بات کے مقابلے اندر یہ نہ کیا جائے گل تے ٹھیک ہے تے حدیث لیکن میں نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا، میرا امام نہیں مانتا اور میرا ضمیر نہیں مانتا. میرے بھائی جتنے بات حدیث کی آ جائے، اللہ رب العالمین کے حکم کی آ جائے، فرمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ جائے، اوتے اپنی رائے پیش نہ کریا کر، اوتے اپنے امام کی رائے نہ پیش کریا کر، اوتے نہ کیا کر میرا امام نہیں مانتا. حضرات محترم تیرا امام نہ مانے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. محبوب علیہ السلام کی جہاں بات آ جائے، آپ کی بات کے مقابلے میں آگے اگر کوئی بڑھ کر کے بات کرتا ہے، اپنی رائے پیش کرتا ہے، یہ آپ کی بے ادبی. حضرات محترم حضرت محبوب علیہ السلام دا ادب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کس طرح کریا کرتے سن. فتح مکہ دا موقع ہے، سنو حدیبیہ ہون لگی ہے، سنو ہون لگی مکے والیاں دے نال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی این مدینیوں سفر کر کے مکے آ رہے نے تے رستے اندر عروہ بن ثقفی انہوں بھیجیا گیا ہے، انہوں مکے والے نے بھیجے ہیں کہ غیر مسلم ہے کہ جا کر کے حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جا کر کے عمل میں کیا کہ جڑے نبی علیہ السلام کے ساتھی نے آپ نے محبت کیوں کرتے ہیں. انہوں نے آ کے دسیا کہ حضرت میں بڑے بڑے درباراں تے ویکھیا بڑے بڑے سردار ویکھے نے لیکن جنج دا میں رویہ آپ دے صحابہ دا ویکھیا ہے، انج دا رویہ میں کسی اور دا نہیں ویکھیا. او بڑی محبت دے نال آپ دا تھوک زمین تے نہیں ڈگن دیندے، محبت دے نال اپنے جسم نو مل لیندے نے، اپنے رخساراں نو مل لیندے نے، وضو دے قطرے جڑے نے زمین تے نہیں ڈگن دیندے. کیسی محبت کریا کرتے سن. حضرات محترم سنو حدیبیہ دا موقع ہے
تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنو نامہ لکھیا اور تھلے لکھ دیتا کہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ دا رسول ہے۔ آپ دی مہر سی انگوٹھی انج لا دیتی کہ محمد رسول اللہ، کہ اے فرمان جڑا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لکھیا ہوا ہے۔ اے جدوں گیا نا مکے والے دے کول صلح حدیبیہ دے موقع تے، انہاں آکھیا یہی تے ساڈا تہاڈا اختلاف ہے، اسی نہیں مانتے، بات ٹھیک ہے، لیکن جڑا تھلے اینڈ تے لکھیا ہوا ہے نا کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ دا رسول ہے، ساڈا اختلاف ہے ہی تہاڈے نال ہی، لہذا اگر سلو نامے تے یہ چیز ختم کر دی جائے، آپ دا نام ختم کر دیتا جائے، اسی سلو کرن تے تیار ہاں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول سلو نامہ آیا، آپ نے فرمایا، حضرت علی نے حکم دیتا، فرمایا اے علی، اے میرے پیارے علی، اے دیتے رضی اللہ تعالی عنہ انجنا اے تے قلم پھیر دے میرے نام تے، چونکہ اسی سلو کرنا چاہتے ہیں، نام تے قلم پھیر دے کڑا مسئلہ ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، آقا جی نام تہاڈا ہوئے تے قلم میں چلاواں، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ نام محمد لکھیا ہوئے اور اتنے میں قلم پھیر دیا، محمد رسول اللہ لکھیا ہوئے تے میں قلم پھیر دیا۔ اے علی علی دا نعرہ لانے والے ذرا غور دے کرنا، حضرت شیر خدا دا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عمل دیکھنا کہ نام محمد لکھیا ہے اتنے قلم پھیرنا گوارا نہیں کیتا۔ آج عاشق رسول سلان والے آج تو کیک تے نام لکھ دے محمد، اور کیک تے آپ دا روزہ بنانا ہے، کیک تے خانہ کعبہ بنانا ہے، پھر اپنے ہاتھی چڑیاں جلانا ہے، تیرا ایمان کس طرح گوارا کر جاتا ہے؟ انجدار پیار صحابہ نے نہیں کیتا، صحابہ نے جنجری محبت کیتی ہے، اسی اس کو پڑھ کے محبت نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم جس کا عدم صحابہ نے کیتا ہے، جس طرح کی محبت صحابہ نے کیتی ہے، اسی اس کو پڑھ کے محبت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی اگر اسی آئیڈیل نمونہ ویکھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سچی محبت کیویں کرنی ہے تے صحابہ نے او بطور ساڈے واسطے آئیڈیل نہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے محبت کے انداز نال کرنی ہے۔ آپ سامنے موجود ہون، آپ تو اونچی آواز نال گفتگو کرنا تو اللہ رب العالمین نے منع کر دیتا۔ صحابہ تے پھر ڈریا کرتے سن کہ اسی اونچی بولیں گے کتے گستاخی نہ ہو جائے۔ حضرات محترم آج جلوس نکالنا ہے، جشن منانا ہے، اور تے حاضر ناظر بھی مانتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساڈی اس مجلس کے اندر موجود نے، حاضر ناظر بھی مانتا ہے، اور نال تو اور باجے کتنی آواز نال اور ساؤنڈ سسٹم تو کتنا بلند آواز نال چلا رہا ہونا ہے، اے تیری محبت ہے، ادھر صحابہ دی محبت ہے، آپ دی موجودگی کے اندر اونچی آواز نال نہ بولیا ادھر اسی حاضر ناظر بھی مانتے، اسی یہ جشن بھی نہیں مناتے۔ حضرات محترم صحیح محبت ہے، اور تیسری چیز ہوتی ہے احترام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ دی بات مانی جائے۔ چیز تیسری کی ہے پیغام مصطفیٰ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرامین سے عمل کیتا جائے۔ پہلی چیز ہے مقام مصطفیٰ، مقام تہاڈے سامنے بیان کیتا۔ دوسری چیز احترام مصطفیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کس طرح کرنا ہے، اور تیسری چیز ہے پیغام مصطفیٰ۔ احترام کا تقاضا ہے کہ پیغام منیا جائے، اسی والدین کا احترام کرنے ہاں، احترام کا تقاضا ہے کہ اسی انہاں دی گل بھی مانتے ہاں۔ حضرات محترم محبوب علیہ السلام دے نال محبت کا تقاضا ہے کہ آپ دی سنتاں تے عمل کیتا جائے، آپ دی بات دے سامنے اپنی کوئی رائے نہ پیش کی جائے، کسی امام دی رائے نہ پیش کی جائے، بلکہ جتھے نبی علیہ السلام دی حدیث آ جائے، آپ دا فرمان آ جائے، انہوں حق مان کے، انہوں سچ مان کے انہیں تے عمل کرنا ساڈا حق بنتا ہے۔ تو نہیں مانتا، تیرا امام نہیں مانتا، وہ تیرا معاملہ ہے۔ حضرات محترم کی بات نبی علیہ السلام کی آ جائے، ہر معاملے کے اندر سنت نو ویکھیا کر کہ نبی علیہ السلام کی سنت ایک ہی ہے، ایتھے عمل نبی علیہ السلام کا کیے۔ مگر بڑے افسوس نال آخری گل حضرات محترم جدوں بات سنت دی آتی ہے، کوئی بھی سنتا سی کو معاملہ گل کریے نا، اگے کوئی نہیں یار سنت ہی ہے۔ میرے بھائی تیرے نزدیک سنت اتنی عام چیز ہے۔ ایک بھائی میں شادی نہیں سکھا رہا، میں نے کہا تو شادی کرتے عمر زیادہ کوئی نہیں یار یہ سنت، اور تیرے نزدیک سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں، تو
ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرو، سنت چھوٹی بھی ہوئے بڑی بھی ہوئے، ایک ایک سنت کو اپنانے کی کوشش کرو، غفلت ہو جائے علیحدہ گالے، دینی طور پہ کسی سنت کو پیچھے نہ ہویا کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی میں نبی علیہ السلام کے نال سچی محبت نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کے فرامین کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔